इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी लेटेस्ट इमाम आला हजरत वाला इतना पतला वो लिबास पहनती थी, इसलिए उस अजाब में वो गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें सिनफे नाजुक कहा गया है। मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अजाब पत्थर और पहाड़ों पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? तुम्हारा ये नाजुक वजूद अल्लाह के अजाब को किस कदर बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले कपड़े पहन करके अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये तुम्हारा हुस्न ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास न रह सकेगा? जवानी कितने दिन के लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जवानी 10 से 15 साल तक तुम्हारे पास रहेगी। अपनी जवानी की उम्र में तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर लो, तुम अपने हुस्न की खूब नुमाइश करोगी। उसके बाद फिर क्या है? जिस हुस्न की तुम नुमाइश कर रही हो, ये नुमाइश तुम्हारा करना इसी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कभी कब्र के कीड़े खाएंगे, कभी कब्र की मिट्टी खाएगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और बार बार औरतों पे फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पर चंद फुंसियां निकल आए तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार न होगा। मगर अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो और खूबसूरत चेहरे पे इतना मटक मटक कर इतराती हो। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। 3 दिन के अंदर इसे कब्र के कीड़े खाएंगे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब हजरत अली मुर्तजा के साथ मैं कब्रस्तान गया तो मैंने जाने के बाद क्या देखा? अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या कैफियत है? तो एक कब्र से आवाज आई, अली क्या पूछते हो? जिस खूबसूरत बालों को हम दिन में कई मर्तबा संवारते थे, वो बाल हमारी खोपड़ियों से झड़ चुके हैं। ए अली के मुर्तजा, जिन आंखों पर हम बहुत फख्र करते थे, वो आंखों के गुदे बह बह करके गालों से गिर रहे हैं। जिस चेहरे के और गालों की सुर्खी पर हम इतराते थे, उन गालों के गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। अब तुम हमारा हाल क्या पूछते हो? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगाकर, जिस जिस्म पर इत्र लगाकर दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, उस जिस्म को अजदहे डस रहे हैं। ए अली, अब हम तुम्हें अपना क्या हाल सुनाए? ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए तुम इस कदर सरगर्दा नजर आती हो, इस कदर को लाहो पर कोशा नजर आती हो। ये तुम्हारे बाल तुम्हारी कब्र में झड़ जाएंगे, ये तुम्हारी आंखें इसे कब्र के बिच्छू खाएंगे, हम तो इसे खाएंगे। और अल्लाह के रसूल तो यहां तक फरमाते हैं, आज औरतें अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके कभी किसी गैर महरम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती नजर आती है। प्यारो मोहब्बत के नाम पर अजनबी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। और यह आज फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खोलकर सुन ले जो लोगों से गलत ताल्लुकात कायम करती हैं। फरमाया गया, जिन औरतों ने दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। एक मर्तबा अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दिया होगा, उस औरत पर अल्लाह उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा।
اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا۔ تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی نے یوز کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے۔ جو عورت جتنی باحیا
ہے وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے, وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے. سنو, اگر تمہارا شوہر غریب ہے, اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے, تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو, اس کے ساتھ غداری مت کرو. اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے, کتنی دولت کا لالچ دے, کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر, اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی, تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی, سب کچھ چلا جائے گا. دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی. اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا, اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی, تو نبی کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے, اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی, ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ, تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا, کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا. یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں, زیوروں کی کیا حیثیت ہے, سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے, اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے, کاروں کی کیا حیثیت ہے, دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے. جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو, بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے, جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے. اللہ اکبر. جب تمہیں موت آئے گی, اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے, یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے. اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا, اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا, سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے, وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا. کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی. تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل اس غربت میں کیا رکھا ہے, اس غربت میں کیا رکھا ہے, چل چل کر عیش کی زندگی گزار. یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا. اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا, نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا. حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. علی ایسے تھے اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے, کپڑے پہنانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں, نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں. حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ, اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے. بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے, مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی. نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے, تمام جنتی عورتوں کی سردار کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزاؤں سیدہ فاطمہ اتنے غریب ہی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی. چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, مشکیزہ بدن پر رکھ کر کے پیٹھ پر لاد کر مشکیزے سے پانی لاتی. نبی کی شہزادی کے پیٹھ پر اس مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. میری بہنوں تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو, نبی کی بیٹی تو 72
پر پیون لگی ہوئی ایک چادر اوڑھتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری کوئی چادر موجود نہ تھی. تم تو تین مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو. نبی کی بیٹی تو تین دن تک کے فاقے کرتی تھی. کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی, تہجد بھی پڑھتی, اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی. جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اے خاتون جنت کی کنیزاؤں تم مسلمان ہو, تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے. اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. ذرا سوچو تو صحیح. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے. تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے. تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں. تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو. اور سنو, کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو, اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے. دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے. اور یہ بھی سن لو میری بہنوں, اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے. اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں. امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے, دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی, ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے, مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا, اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا, تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی. وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا, آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی. لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی. ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے, تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے, آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے, یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست, میں نہیں بتا سکتا. آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے, اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن. میری بہنوں سے کہتا ہوں, میری بہنوں تم بہت
غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے، میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھا کے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہیے، میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے مگر تم میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا، اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے، اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے میری بہنوں کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے۔ وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی۔ آخر کیا ہوا، ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی۔ میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنی دل کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر۔ لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان اللہ سے ڈر، اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
مسلمان مرد اور عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ. اتنا بدترین جرم ہے زنا. اللہ سے ڈر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا اگر تو میرے دل کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا. لڑکی چلی گئی. جب وہ گئی تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کے بچے رو رہے. کہتے ہیں ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں. میری بہنوں ذرا سوچو، ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا؟ لڑکی نے سوچا بچوں کی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور زنا ایک طرف ہے. اگر میں زنا کر لوں اور اناج حاصل کر کے بچوں کو کھلا دوں میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. اور یہ کہہ کے وہ چل پڑی. یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے کہ ابھی تو گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے. ہمیشہ سوچو تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی بات ہے. ایک خاتون رات 12 بجے کے بعد فلم دیکھ رہی تھی. گھر میں اکیلے تنہا بیٹھے فلم دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا. پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال فلم دیکھتے دیکھتے ہوا. محلے کے 80% لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور آج بھی دنیا اس پہ لعنت و ملامت کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ کرتے کرتے آپ کو ہی موت آ جائے اور ساری دنیا قیامت تک آپ کا ذکر کر کے آپ کو ملامت کرے؟ تو یہ مت سوچنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع مل جائے گا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے. تو بہرحال وہ لڑکی چل پڑی. مختصر عرض کر رہا ہوں. رستے میں آئی تو اس لڑکی نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور بچوں کی زندگی نہ بچے تب اگر اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں. تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، میں اس رسول کا دل کیوں دکھاؤں؟ یہ سوچ کر وہ گئی اور نوجوان سے کہا میرے بچوں پہ رحم کر کے کچھ دے دے. تو اس نے کہا تو میری دل کی خواہش پوری کر، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا. لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کے سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا تو گوارا کر لوں گی مگر نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی. یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹ گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا. وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے میں بچ گئی، اب میرے بچوں کی زندگی بچانا تیرے کرم کا کام ہے. ادھر یہ دعا کر ہی رہی تھی، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے ہاتھوں میں بہت سارے روپیوں کے تھال اور اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے. لڑکی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا. آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں. سارے ناپاک ارادوں سے میں نے توبہ کر لی. یہ لے میری طرف سے
तोहफा कबूल फरमा और अपने बच्चों को खिला दे। उस लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया और कहती है ए अल्लाह, ये नौजवान अगर अपने कौल में सच्चा है, ये अगर सही कहता है, तो ये तेरी बंदी तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है वो अल्लाह से डरने वाली बंदी की दुआ का असर है कि जैसे मैं आग में हाथ डाल देता हूं तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती, उसकी दुआ में इतनी तासीर कि उसने मुझे दुआ दे दी तो मैं दुनिया की आग को पकड़ता हूं तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मेरे जिस्म पे असर नहीं करेगी। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अगर एक औरत गुनाह से बचे, एक औरत अगर बुराई से बचे तो उसकी दुआ में इतनी तासीर पैदा हो जाए कि अगर वह किसी के लिए दुआ कर दे कि तेरे हाथ पर दुनिया की आग असर न करे तो दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती, तो खुद उस बंदी के वजूद का आलम क्या होगा, खुद उस बंदी की शान और शौकत का आलम क्या होगा। तो मेरी बहनों, तुम अपने मकाम को पहचानो, तुम नबी की उम्मती हो, तुम सरकार की कनीज हो, तुम सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने के लिए पैदा की गई हो। अपनी इस्मत और आबरू को समझो और अपनी आबरू का सौदा न करो। और चलते चलते आखिरी बात बता दूं, अगर कोई मेरी बहन गलती से कोई गुनाह कर चुकी है तो वो परेशान ना हो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सिद्क दिल से तौबा कर लो। अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर दुआ होगी, जिक्र होगा, उसमें चंद आंसू बहा के तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तो मेरी बहनों, तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। अगर फिल्में देखकर या ड्रामे देखकर या पार्कों में जाकर या कहीं पर कोई खता हो गई हो तो आज सिद्क दिल से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। आइए इस सिलसिले में एक बात मैं तुम्हारे सामने और पेश कर दूं कि तौबा अल्लाह अपने बंदों की कबूल करता है, मगर तौबा नाम किस चीज का है? कानों को पकड़ने का नाम तौबा नहीं, गालों को पीटने का नाम तौबा नहीं। तौबा कहते उसे है एक मर्तबा अपने अल्लाह से दिल ही दिल में अहद कर लिया कि मौला अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, दोबारा आंधी आए तूफान आए कयामत आ जाए मगर तुम दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाओ। इसी का नाम सच्ची तौबा है। और सच्ची तौबा करने वालों का मकाम बहुत बुलंद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊं, हजरत जुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रिदवान के दरबार में एक कुछ महल्ले के लोग आए और आने के बाद कहते हैं ए जुन्नून मिस्री, हमारे महल्ले के अंदर एक रक्कासा आई है, एक नाचने वाली आई है, एक डांस करने के लिए आई है और नौजवान जाते हैं और रात भर उसके साथ बदकारी करते हैं। इस तरीके से वो माहौल खराब कर रही है, पूरे महल्ले का माशरा तबाह हो रहा है। मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, अल्लाह कैसा करीम और रहीम है, अल्लाह कैसा सत्तारों का फार है। हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। जब उनके दरबार में महल्ले के लोग आए कि महल्ले में गुनाह हो रहा है, एक औरत तबाही मचा रही है, नौजवान खींचे खींचे उसकी तरफ जा रहे हैं, उसे महल्ले से निकाल दो। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, अगर कोई गुनाह करे तो उसे महल्ले से निकालने की कोशिश न करना। गुनाह करने वालों को कभी हकीर मत समझो। हमें गुनाह से नफरत करने का हुक्म दिया गया है, गुनहगार से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। हमें मर्ज से नफरत का हुक्म दिया गया है, मरीज से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। गुनाह मर्ज है, गुनाहगार मरीज है। अगर तुम मरीज से नफरत करोगे तो गुनहगारों का इलाज कौन करेगा? मेरे आका ने तो बड़े बड़े गुनहगारों को सीने से लगाया। हमें क्या हक बनता है किसी गुनहगार का गुनाह ओपन करके उसका मजाक उड़ाने का? तो मेरी बहनों, अगर तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई औरत गुनाह करती हुई पकड़ी जाए या कोई औरत
किसी का गुनाह तुम्हारे सामने ओपन हो जाए तो उसकी तशहीर मत करना, बल्कि उसके करीब जाकर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करना, उसे गुनाह से रोकने की कोशिश करना। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की बारगाह में महल्ले के लोग आकर कहते हैं उस रक्कासा को निकाल दो। उस जमाने के लोग कितने हसास थे, कितने मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक औरत गुनाह करने के लिए आई थी, पूरा महल्ला मुखालिफत कर रहा था। यहाँ तो पूरा महल्ला के महल्ला गुनाह करता है, कोई मुखालिफत करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। बहरहाल हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया वो औरत फाहिशा है ना, वो औरत बदकारा है ना, वो औरत जिना करवाती है, वो औरत बदकारी करती है, ठीक है तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं उसका इलाज कर दूंगा। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाते हैं और जाने के बाद उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं। जब उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं महल्ले के जितने लड़के आते हैं ज़ुन्नून मिस्री जैसे वली को देखकर भाग जाते हैं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उन नौजवानों को समझाते हैं बुराई न करो, ये बहुत बुरी चीज है, इससे रोजी खत्म होती है, इससे चेहरा मस्क किया जाता है, इससे चेहरा बदल जाता है, इससे इंसान तबाह होता है, इससे इंसान बदनाम होता है, इससे इंसान की जिंदगी कम कर दी जाती है। गर्ज के ज़िना की बुराइयां वो बता रहे हैं। वो औरत सज धज के घर में बैठी है कि आज मेरे यहाँ कौन आता है। सारे लड़कों को शाम ही से ज़ुन्नून मिस्री ने रुखसत कर दिया और उसकी कनीज जब दरवाजे पर आई तो ज़ुन्नून मिस्री उससे कहते हैं तेरी मालिका से कहना आज तुझसे मिलने के लिए ज़ुन्नून आ रहा है, एक रात की कीमत क्या है। वो लरज़ गई कि हजरत ज़ुन्नून मिस्री इतने बड़े वली कहलाते हैं और वो मेरी रात की कीमत पूछ रहे हैं। कनीज ने आकर बहरहाल बता दिया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उतनी कीमत लेकर के गए और उस लड़की से कहते हैं मैं तो ये कीमत दे रहा हूं, अब रात भर तुम्हारी मेरे कब्जे में है, रात भर तुम्हारी मेरे पास है, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। लड़की ने कहा मेरा काम तो दौलत कमाना है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने उसको पैसे दिए और फरमाया आज की तेरी रात मेरे लिए है। फरमाते हैं बेटी इस्लाम की बेटी हर बेटी हर इस्लाम की हर बेटी इस्लाम की बेटी हुआ करती है, ये तूने जो कीमत ली है अब जल्दी से जाके गुस्ल कर और ये नया लिबास मेरी तरफ से पहन ले। उस लड़की ने गुस्ल किया, लिबास पहना। वो अजीब अजीब सोच रही थी कि मेरे साथ ज़ुन्नून जैसा बूढ़ा क्या करेगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस लड़की से कहते हैं बेटी आज रात तुझे कुछ नहीं करना है। मुसल्ला बिछाते हैं और पीछे उस लड़की को खड़ा करते हैं और उसके बाद कहते